میرے رضا پیارے رضا. یعنی یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، اس کو ادا کرنے کا جو معاملہ ہے، جو معافی مانگنے کا جو معاملہ ہے، اس میں بالکل تاخیر نہ کرے. یہ شہید بھی ہو جائے نا تو وہاں بھی یہ معاف نہیں ہوتے. حالانکہ شہید کا رتبہ ہے، اس کے جو بقا مرتبے کیا کہنے. بریلی کے شاخ میرے احمد رضا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ پاک اس کو 10 حکمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کی باتیں، اعلیٰ حضرت کی نصیحتیں، اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت، اعلیٰ حضرت کے پیارے پیارے اقوال اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت. اور فتاوی رضویہ ان باتوں سے اور اس طرح کی نصیحتوں سے، نیکی کی دعوت سے، شرعی احکام سے، اصلاح معاشرہ کے لیے بہترین مدنی گنوں سے مالا مال ہیں. انہی میں سے چند باتیں لے کر ہم آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور ابھی میرے سامنے فتاوی رضویہ والیوم 9 یعنی جلد 9 کے پیج نمبر 82 سے 2 باتیں بیان کروں گا میں. جی ہاں، آج کی 2 باتیں، دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ہمارے لیے بڑی ہارٹ ٹچنگ ہے. اور جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہمارے سوشل میٹر سے ہی ہے، بہت ہمارے معاشرتی طور پر یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حقوق العباد، ٹھیک، حقوق العباد جس قدر ہو جو ادا کرنے کے ہیں آدمی ان کو ادا کرے. جو معافی چاہنے کے ہیں معافی چاہے. اور اس میں اصلاً یعنی بالکل تاخیر کو کام میں نہ لائے، دیر نہ کرے، کہ یہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے. یعنی یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اور جو اس کو ادا کرنے کا جو معاملہ ہے، جو معافی مانگنے کا جو معاملہ ہے، اس میں بالکل تاخیر نہ کرے. کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ شہید بھی ہو جائے نا تو وہاں بھی یہ معاف نہیں ہوتے. حالانکہ شہید کا رتبہ ہے، اس کے جو بقا مرتبے کیا کہنے. لیکن یہاں پر ہمیں حقوق العباد کی اہمیت جو بندوں کے حقوق ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں معافی چاہنے میں کتنی ہی تواضع یعنی عاجزی کرنی پڑے، اللہ اکبر، اس میں اپنی کسر شان یعنی بے عزتی نہ سمجھے. اس میں ذلت یعنی بے عزتی نہیں. وہ حدیث پاک ہے نا، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے. تو یہ جو باتیں ہیں معافی مانگنے والے، پہلے یہ تو احساس ہو کہ ہم سے غلطی کہاں کا ہوئی ہے، ہم نے کس کس کی دل آزاری کی ہے، کس کس کا حق تلف کیا ہے، کتنے مال و اسباب ہم نے لوگوں کے ضائع کیے ہیں. اس کا احساس ہی اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو پھر بندہ معافی مانگے گا کہاں سے. اور اگر ہم چلیں معافی مانگنے کا، اگر میں آپ کے سامنے اگر وہ تھوڑی سی ترتیب بیان کروں جو نارملی ہم کئی جگہوں پہ اگنور کر جاتے ہیں، دوستوں میں آگے پیچھے تو باس ہے وغیرہ وغیرہ، مگر سب سے پہلے اگر میں آپ سے ترتیب بار چلوں تو والدین، بھائی بہن، پھر پڑوسی، عزیز رشتہ دار، اس میں خاص کر ذوی الارحام جو بلڈ ریلیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں، حقیقت اس طرح بہت قریب کے دوست ہوتے ہیں، تو ان سب پر غور کریں جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. اچھا، اس میں خاص طور پر اس سے اب زیادہ غور کرنا ہے کہ جس کو کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایسی بات کر جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے کہ دل دکھانا اس کو رائٹ ملا ہوا ہے. اللہ، تو اس کو یہ گفتگو کرتے ہوئے ضرور غور کرنا ہے کہ میری بات سے کسی کو اذیت تکلیف تو نہیں ہو رہی. اللہ، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی اسٹیٹس، مقام و مرتبہ ملا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اس کو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں، اس کے سامنے رسپونڈ کون کرے گا. اللہ، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، حالانکہ اس کو جواب دینے والی پوزیشن لوگوں کی ہوتی ہے، مگر وہ اس کی عزت میں جواب نہیں دے رہے ہوتے. اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لاجواب کر رہا ہوں، وہ لاجواب نہیں کر رہا،
یہ لوگوں کا ظرف ہے جو آپ کے سامنے جواب نہیں دے رہے. اگر وہ جواب دے تو آپ بہت تکلیف میں آ جائیں گے. لہذا ایسے لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی زبان کی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. اسی طرح ساس ہے, سسر ہے, شوہر ہے, ہر ایک کو, صرف بیوی کو, بہو کو, سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہم کسی, کیونکہ یہاں دل دکھانا بھی بہت بڑا میٹر ہے. پھر لوگ پیسے کھا جاتے ہیں اور دے نہیں رہے ہوتے. اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں, دھکا لگ جاتا ہے. یعنی وہ جو حدیث ہے نا, اس کو پیش نظر اگر ہم رکھیں کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان میں ہو. اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ہمیں سمجھائیے کہ تاخیر نہ کریں. اب جیسے آج یہ بات آپ جب بھی سنیں گے آپ فوراً غور کریں. جی ہاں, بالکل غور کریں. خالی یہ نہ غور کریں کہ یار یہ بات میں فلاں کو بھیج دوں نا تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے. کیا پتہ کہ اس کو تو چلو آپ سے معافی مانگنی ہے, ایک منٹ کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ جس کو آپ بھیجنا چاہتے ہوں کہ یار اس کو بھیج دوں, مجھ سے معافی نہیں مانگا. ہو سکتا ہے اس کو واقعی آپ سے معافی مانگنی ہو, مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ کو اس سمیت 100 لوگوں سے معافی مانگنی ہو. آپ کو صرف اپنے بارے میں سوچ آتی ہے کہ مجھ سے کوئی معافی نہیں مانگ رہا یار, مجھ سے نہیں کر, لیکن آپ نے جو 100 لوگوں کا جو ان کی عزتوں کی جو لاشیں گرائی ہوئی ہیں اس کا کیا ہوگا. تو اپنے بارے میں ضرور غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود بھی کسی پر ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, زیادتی کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, حق تلفی کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, مال کھاتے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمیں احساس ہی نہ ہو رہا. آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور جس کی مرضی ہے, جس کا دل آپ تو کھاتے پھریں اور آپ بولے کہ یار میں تو بس یوں ہی نہیں, اگلے کو آپ نے ذلیل کر دیا. آپ اس کو 4 آدمی کے بیٹوں سے معافی تو مانگیں, اس سے ایکسکیوز تو کریں. اسی طرح پیچھے سے بات کر لینا, یا آج کے سوشل میڈیا کا دور ہے, مطلب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ بات کی اللہ کے حضور آپ اس کی کیا گواہی اور ثبوت پیش کریں گے تو بندہ کیا جواب دے گا. اللہ اکبر, بہت نازک معاملہ ہے. بعض اوقات بھائی صاحب عہدہ, مال, اب شوہر ہے تو بیوی, اب بندہ سوچتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی. تو کیا معافی مانگنے سے عزت کم ہوگی یا کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت الرحمٰن نے فرما دیا کہ معافی چاہنے میں کتنی ہی تواضع و عاجزی کرنی پڑے, اس میں اپنی کسر شان یعنی بے عزتی نہ سمجھے, اس میں بے عزتی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرما دیا یعنی کہ اگر مانگے گا اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اور یہاں اگر چلو وقتی طور پر کوئی ہمیں لگتا بھی ہے کہ یا تھوڑی یہاں پر میری وہ معاملہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا, یہ سوچے کہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا اب پیدا بھی ہے حضور. تو یہ بھی اصل سارے کام تو اپنے رب سے ڈر کے کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خوف سے کرنا ہے, اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس انداز کو پیش نظر رکھیں. عزتی نہیں ہوتی, انشاءاللہ عزتی ملے گی. آپ گفتگو جو کر رہے ہیں آپ فتاوی رضویہ سے ہی کر رہے ہیں, تو اکثر امیر علیہ سنت سے بھی یہی سنتے ہیں, ہم فتاوی رضویہ کی بات ہی کرتے ہیں. تو اس کی علمی اہمیت کیا ہے؟ فتاوی رضویہ کی علمی اہمیت تو وہی جانے جو فتاوی رضویہ پڑھے گا, جو اس کو دیکھے گا. فتاوی رضویہ پڑھنے سے بہت کچھ دل و دماغ کے دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. اگرچہ اس میں جو باتیں ہیں, جو تحریر ہے, بعض کو سمجھنے کے لیے علماء کے رہنمائی درکار ہے. تو لیکن کئی جگہ پر اعلیٰ حضرت کی ایسی باتیں جیسے ابھی میں پڑھ رہا ہوں, تو کوئی عام جو تھوڑا بہت علمی شغف یا اردو سے شغف ہوگا, تھوڑا اس کو جان پہچان, وہ میری عمارتیں جو قواعد لائنیں پڑھو اس کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے, اور کہیں کہیں تھوڑا آسان کر کے بھی بریکٹ میں ہم نے کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پڑھے فتاوی رضویہ. اس میں عشق رسول, خوف خدا, شرعی احکام اور زندگی گزارنے کا طریقہ, حرام حلال کی تمیز, یہ ساری نصیحت ہو جاتی ہے فتاوی رضویہ سے. اور خود اعلیٰ حضرت کی علمی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی,
خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ اچھا حاجی صاحب، آپ فرما رہے تھے جن کا عہدہ ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، انہیں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن اب ایسا جس کے پاس کوئی عہدہ منصب ہو، دن میں وہ 40-50 ہو سکتے 100 لوگوں سے ملاقات کرتا، کس کی دل آزاری کرتا ہے اس کو نہیں پتہ۔ اللہ سے تو توبہ کر لے گا، لیکن اب وہ کیسے کسی کو اس کو پتہ چلے یار 50-100 میں سے کس کی میں نے دل آزار کیا، وہ جا کے اس سے معافی مانگے؟ دیکھیں یہ خوف خدا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اس دکاندار سے پوچھو جو روز کے 50-60-100 لوگوں کے ساتھ ادھار لین دین کرتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے رات کو کہ میں نے کس کس کو ادھار لیا تھا، کس کس سے پیسے دینے ہیں۔ اللہ تو پیسے دینے کا یاد رہے گا لیکن معافی مانگنے کا یاد نہ رہا۔ اس پر ایک چٹکلا یاد آیا۔ ایک صاحب کی مسجد کے ساتھ کریانے کی دکان تھی، اور کریانے کی دکان تو وہ نا کہ چٹان، آدھا چٹان، 2 چٹان، اس طرح کی چیزیں بیچتا تھا۔ عشاء کی جماعت کا پابند، ایک دن دیر ہو گئی تو عشاء کی جماعت کر گیا۔ لوگوں نے اس کو کہا یار آپ کا تو بڑا خوف خدا والا دل ہے، پورا دن کام کرتا ہوں، لوگوں کو ادھار دیتا ہوں، عشاء کی جماعت پہ نماز ہوتی ہے، امام صاحب قرات کرتے ہیں، میرے کو یاد تو آ جاتا ہے کہ کس کس کو پیمنٹ دینی تھی۔ میں تو اس کو رو رہا ہوں یار اب یاد کیسے کروں گا۔ تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ یہ نماز میں جو ذہن و دل حاضر نہیں ہوتا نا، یہ اس پر ایک چٹکلا کسی نے بیان کیا ہے تو سب یاد آ جاتا ہے۔ نہیں یاد آتا تو کسی کی دل آزاری یاد نہیں آتی، کسی کی حق تلفی یاد نہیں آتی، اور چلو یہاں یاد نہ آئے، قیامت کے دن تو یاد دلا دیا جائے گا۔ بلکہ جس کی حق تلفی کی تھی وہ خود ہی حاضر بارگاہ الہی ہو کر عرض کرے گا یا اللہ مجھے بالحق تلفی۔ اور اس پہ تو یہ نا معاملہ اتنا نازک ہے کہ نمازی، حاجی، زکاتی، رائے خدا میں خرچ کرنے والا، ان سب کی چیزیں ایک ہی طرف دھری دھری رہ جائیں گی، کیونکہ وہ مطلب کہ مفلس ہو کر کھڑا ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اس نے ظلم کیا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی، دل آزاریاں کی ہوں گی، زیادتیاں کی ہوں گی، تو اس کو حدیث پاک میں مفلس کہا گیا ہے۔ میری امت میں تو مفلس کو جانتے ہو، ایسا شخص مفلس ہے کہ جو اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے اور اس کی نیکیاں اس کے مظلوم لے لیں اور اس کے اوپر مظلوم کے گناہ لاد ہی دیں۔ اللہ کی پناہ، بڑا نازک معاملہ ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ظلم سے اللہ کہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچا، اپنے آپ کو ظلم سے بچائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال ہے کہ باتیں اعلی حضرت کی اور آج کے اعلی حضرت ہمارے پیارے امیر سنت کے حوالے سے جو موضوع چل رہا ہے، خوف خدا، معافی مانگنا، حقوق کی بات کے حوالے سے توجہ، اور کوئی ان کے حوالے سے کوئی آپ سے کوئی مدری پھول، کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ان کا ہمارے رہنما امیر سنت کے حوالے سے خوف خدا، معافی مانگنے کا انداز ہمارے لیے کیا سیکھنے ملے گا؟ امیر سنت کو معافی مانگنے کے تعلق سے آپ امیر کو بیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اتنی بڑی پوزیشن پر ہو کر شاید اتنی معافی یہ مانگتے کوئی مانگتا ہوگا، بلکہ اگر میری بات سے آپ اتفاق کریں تو آج اس وقت لاکھوں اسلامی با اسلامی دہنے وہ ہیں کہ اگر وہ معافی مانگنے والے بنے ہیں تو ان کی وجہ سے بن سکتے۔ انہوں نے معافی مانگ کر، معافی کی ترکیب دلا کر سبحان اللہ ایسی تربیت کر دی ہے کہ اب تو ایسا ہو جائے کہ معافی نہ مانگو تو لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ یعنی معافی مانگنا کیسا عمل ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ معافی مانگنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے، لیکن معافی مانگتے مانگتے ایک وقت آتا ہے کہ معافی مانگنا عادت ہو جاتی ہے، اللہ دشواری نہیں ہوتی، اور ایسی خوبصورت معافی مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ تو کم از رہا ہے جھجک ملی ہے۔ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا۔ ایسا اس میں ایک سوال تھا کہ بعض اوقات ہم کسی کی حق تلفی کر دیتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ اب اس طرح کی طبیعت کیسے بنائیں کہ سامنے آ کر اس سے معافی مانگنی ہے یا اس کے لیے اس کے حق میں دعا کر دیں؟
کیونکہ سامنے آ کے معافی مانگنا دیئر کسی کی لیکن غیبت کے تعلق سے تو امیر علیہ سنت کی تربیت فرمائی کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ نے غیبت کی ہے تو آپ کو اسے معافی مانگنی پڑے گی، تو اس کو اس کے دل آزاری ہوئی ہے. آپ اس کو پتہ نہیں چلا، کم اس بات کی کوئی مطلب کہ نہیں ہے پابندی کہ آپ اس سے جا کر بتائیں کہ میں نے غیبت کی تھی، پھر تو یہ کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. یہ تو میرے سنت نے تربیت فرمائی ہے. تاہم حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ حقوق العباد کے تعلق سے جو انہوں نے نصیحت کی، ہمیں اللہ پاک توفیق دینا، صرف کو یاد کریں. ہر ایک انا ہوتی ہے، ایک اکڑ ہوتی ہے، بندہ نہیں مانگ رہا ہوتا. ایک عجیب و غریب قسم کی شرم ہوتی ہے کہ بندہ نہیں جو رہا ہوتا. مگر اعلیٰ حضرت بولی پیاری پا لکھی ہے، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے کہ دے خودی سے رہی دو ہونا تھا. سب اس کا کیا مطلب ہے یہ شعر؟ اس کو شعر سنا دو گے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. اے رضا اگر دل میں پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بسانا چاہتے ہو تو اپنے اندر سے خود ہی کو ختم کرنا ہو، میں کو ختم کرنا ہو. دل یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے. اعلیٰ حضرت کا دو دل خود ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تک گیا تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کبھی گیا نہ. سبحان اللہ. ہمیں ہے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پائے. تو اعلیٰ حضرت تو خود ہی اپنے دل کے بارے میں فرما رہے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے دو دل کی کیا شان ہے. مگر ہماری طبیعت اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے دل سے خودی کو، انا کو، میں کو نکالیں تو جتنے حصے میں خودی، انا، میں اور یہ جو بھرا ہوا ہے یہ نکلے گا، وہ جگہ خالی ہو جائے گی، اور وہ خالی جگہ میں انشاءاللہ محبوب کی محبت اور محبوب کے جلوہ بس جائیں. سبحان اللہ. اللہ پاک حقیقی عاجزی عطا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.